ان کو مارے گا یہ بھی ظالم ہے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی، پہلا شرک، دوسرا حقوق اللہ کے بارے میں بے دھیانی، اور تیسرا حقوق العباد، بندوں کے حق مارنا بھی ظلم ہے۔ اب ہم غور کریں، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اگر کسی کا حق مار رہے ہو ظالم ہو، بہن کا حق مارا جا رہا ہے ظالم ہے، بیوی کا حق مارا ظالم ہے، والدین کا حق مارے ہوئے ہے ظالم ہے۔ یہ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے، یہ ظلم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالم کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ جب اللہ پسند ہی نہیں کریں گے تو پھر ہمارا مددگار کون ہوگا؟ ہم غور کریں، ہم کہیں ظالم ہیں کہ مظلوم ہیں؟ ہماری نظروں میں ہم مظلوم ہیں اور شریعت کی نگاہ میں ہم ظالم ہیں۔ کیا حق مارا جا رہا ہے ایک دوسرے کا؟ بھائی کا حق، بہن کا حق، پڑوسی کا حق، بچوں کا حق، بیوی کا حق، اور سب سے بڑا والدین کا حق، سب سے بڑا۔ اس سزا میں والدین کو ستانے والے کو تو دنیا ہی میں اللہ سزا دیتے ہیں، جب تک موت نہیں دیتے، جب تک اس کو سزا دنیا میں نہ دے دیں۔ والدین کو ستانے والا بالکل اللہ کا ضابطہ ہے، اس لیے دنیا گول بنا کے نظام بنا دیا۔ آج اولاد ہو، کل ماں باپ بنو گے، اور پھر دکھائیں گے تم کو تم نے کیا کیا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ دنیا میں سزا دے کے مزہ چکھاتے ہیں، کیونکہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا اپنے ساتھ بھلے سلوک کی امید نہ رکھے، کیونکہ یہ بھی ظالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، پھر آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم تو ان سے اف بھی مت کہنا۔ جھڑکنا بعد میں کہا، جھڑکنا تو بہت آگے کی بات ہے، ماں باپ کو کوئی جھڑکے گا؟ اور آج کل اولادیں جھڑک دیتی ہیں، جبکہ شریعت نے اف بھی حرام کہہ دیا، تو اف بھی نہ کہو، وہ کوئی کام کہیں کرو۔ ہم ماں باپ پر احسان نہیں کر رہے، ماں باپ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور ان کے احسان کا بدلہ ساری زندگی اولاد کمانے کے بعد ساری تنخواہ ان کے ہاتھ میں لا کر بھی رکھ دے تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج کی اولادیں سوچتے ہیں روز کے 1000 کما کے 100 روپے اماں کے ہاتھ میں دے کر بڑا احسان کر رہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی نے تپتی دوپہر میں اپنی والدہ کو پیٹھ پر لاد کر حج کرایا، طواف، اور اس زمانے میں کوئی مطاف میں پتھر نہیں لگے تھے جس زمانے میں لگے ٹھنڈے ہوئے، بالکل زبردست قسم کے پتھر، چکنے، چٹیل میدان، پہاڑ، اور پہاڑوں میں پتھر کیسے چپتے ہوں گے؟ وہ صحابی ننگے پیر تھے، چپل بھی نہیں تھی، ننگے پیر پتھروں پر پہاڑوں میں، اور عرب کے پہاڑ اتنے سخت، اور 47-48 ڈگری سے اوپر ہی پارا ہوتا ہے گرمی کا وہاں پہ، کہ گوشت زمین پہ پٹکا جائے تو گوشت بھن جائے، اتنی شدت کی گرمی میں انہوں نے اپنی والدہ کو پیٹھ پر لاد کر حج کرایا، اور آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اللہ کے رسول کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے کہا ہاں ہاں، وہ جو تیری پیدائش کے وقت اس کو جو کئی لہریں درد کی اٹھی تھی ان میں سے کسی ایک لہر کا حق ادا ہوا ہوگا، ایک لہر۔ جب پیدائش کے درد کا ہی حق ادا نہیں ہو سکتا ساری زندگی کی خدمت کا، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو سارے حق ادا کر دیا۔ یہ ظالم ہے، ظالم جو جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں وہ شخص ظالم ہے۔ اور آج سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہے، والدین کو ستایا ہوا ہے، ان کو اپنی منمانی خواہشوں کے چکر میں ان کو ناراض کرتے ہیں۔ تو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، اس کے بعد گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، بیوی بچوں کا، پھر پڑوسیوں کا، کیونکہ شریعت نے سب سے زیادہ پڑوسی کے حق بیان کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا پڑوسی کا حق بیان کیا، اتنا بیان کیا کہ ہم ڈر گئے کہیں ایسا نہیں ہو کہ انتقال سے پہلے میراث میں تقسیم میں حصہ بھی پڑوسی کا لگ جائے، صاحب اس کو بھی حصہ دینا پڑے گا، کیونکہ فضائل اتنے بیان کیے اللہ کے رسول نے، پڑوسی ایسا، پڑوسی ایسا، پڑوسی ایسا، کہیں تیرا پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے تو مومن ہی نہیں ہو سکتا۔
کہ تو بھر پیٹ سو جائے کھا کے اور تیرا پڑوسی بھوکا رہے، پڑوسی کے اتنے فضل کے، یہ بھی حق ہے، اور جو پڑوسی کا حق مار رہا ہے ظالم ہے۔ اور آج تو پڑوسی کو ستانے کی پلاننگیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ پلاننگیں، ستائیں کیسے؟ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کی کیا مدد ہوگی اللہ کی طرف سے؟ پھر یہ آیت کریمہ پڑھیں صبح شام ہزار مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدا کی قسم ظالم ہی ہوں، انی کنت من الظالمین کہہ کر کیوں اور کہہ رہے ہو ظالم ہے؟ کیونکہ حق تو مار رہے ہو پڑوسی کا۔ ظلم نہ کرو کسی پر، اور اللہ کبھی ظالم کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے عذاب کا نازل ہونے کا مظہر دنیا میں ظلم ہی ہے۔ کس پر نازل کرتے ہیں اللہ عذاب؟ ظالم پر۔ کافر کو بھی ڈھیل دے دیتے ہیں، یہ بات بہت سمجھنا، ورنہ آپ کہیں گے کہ کافر کی رعایت کر رہے ہیں آپ۔ کافر کو ڈھیل اس لیے دے دیتے ہیں شاید توبہ کر لے، ایمان لے آئے۔ ظالم اپنے ظلم میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اللہ پکڑ کر لیتے ہیں، فوراً عذاب بھیج دیتے ہیں۔ فرعون کافر جب تک رہا ڈھیل ملتی رہی، نمرود کافر رہا ڈھیل ملتی رہی، ان کو ڈھیل دیتے رہیں گے، بڑھتے رہو۔ اور جہاں ظلم پر آ گئے، بنی اسرائیل پر ظلم، غریب طبقوں پر ظلم، کہ جو ظلم کریں گے وہ کبھی نہیں بچ سکتے، ظالم کی پکڑ یقینی ہے، ظالم بچے گا نہیں، چاہے کچھ وقت تک ڈھیل مل جائے، لیکن ظالم گیا، کیونکہ فرما دیا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالم کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری، اللہ تعالی ہمیں بچائے ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہ ہو جائیں، ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہ ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا خاص اور کہا جب میرے انتقال کے بعد مجھے کفن دے دو اور قبر میں لٹاؤ تو میرا چہرہ کھول کر ضرور دیکھنا کہ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے۔ کس کی طرف؟ قبلے کی طرف۔ اب ہے نا معمول، جیسے انتقال و فوراً منہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، منڈی گھماؤ منڈی گھماؤ۔ ہاں، خادم نے کہا حضرت ساری زندگی تو آپ نے کبھی اپنا رخ قبلے کی طرف سے پھیرا ہی نہیں، آپ کیسی بات کریں؟ کہا نہیں، میں اپنے سے پہلے 3 بادشاہوں کو دیکھ چکا ہوں، وہ تینوں مسلمان تھے، مروان کو، سلیمان کو، یہ مجھ سے پہلے کے 3 بادشاہ گزرے مضبوط، اور تینوں مسلمان تھے، لیکن تینوں ظالم تھے، اور تینوں کو میں نے انتقال کے بعد دیکھا ہے کہ تینوں کا رخ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا، جبکہ ان کا رخ قبلے کی طرف کیا گیا، لیکن قبر میں رکھتے ہی رخ پھیر دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ نہیں، یہ قبلے کی طرف منہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا حق مارنے والے ہیں۔ ظالم تھے، اور اللہ ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتے، ان کا رخ بھی قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے، چلو ہٹو، کیا تھے؟ ظالم۔ تو خادم نے کیا کیا کہ انتقال کے بعد قبر میں اتر کے کفن کھول کر دیکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جیسے ہی چہرہ کھول کے دیکھا کہا الحمدللہ، حضرت کا رخ تو قبلے کی طرف ہی تھا۔ ساری زندگی انصاف کر کے گئے، ایسا انصاف کہ گھر کے اندر کبھی کھانے کی چیز کوئی زائد نہیں جوڑی، بیوی نے کچھ مال ایکسٹرا جوڑ لیا اسی میں جو بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی کہ تھوڑا کچھ اچھا میٹھا بنا لیں گے۔ شوہر نے کہا یہ میٹھا بنانے کا پلان کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اس لیے کچھ وہ جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جوڑا تھا، کہ اس کا مطلب یہ ہم کو زیادہ مل رہا ہے، اس کی تنخواہ کٹوا دی جائے تھی، لو کہیں ایسا نہ ہو ظالم ہو جائیں کسی کا حق مارنے والے ہوں تو اتنی کم کرا دی جا کے تنخواہ۔ عید قریب تھی، آنے والی تھی، بچوں نے اصرار کیا کہ ابا کچھ نئے کپڑے ہو جائیں، سب پہنیں گے، بادشاہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، اور لقب ملا ہے عمر ثانی کا، کہ حضرت عمر کے بعد دوسرا عمر کون؟ کیا عمر بن عبدالعزیز، سیم بالکل ویسی حکومت قائم کر کے دکھا دی پوری دنیا میں۔ اتنا جاندار خلیفہ کو اتنی تاخیر کے بعد نہیں گزرا جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے، اتنی زبردست صلاحیت۔ بچوں نے اصرار کیا تو بیوی نے کہا آپ ایک کام کرو، اپنے بیت المال آپ کے انڈر میں ہے، آپ تو خلیفہ وقت ہو، بیت المال والا تو کون کیا کرے گا، بینک سسٹم پورا آپ کے انڈر میں چل رہا ہے، لے لو کچھ ادھار۔ گئے
وزیر مالیات جو ذمہ دار تھا، اس سے جا کر کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو. اپنی تنخواہ مانی نا، 1 مہینے کی ایڈوانس، کوئی زیادہ نہیں مانگا، جبکہ ساری ملکیت خود کی ہے، خود بادشاہ ہیں، لیکن غربا کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو تاکہ بچوں کی عید کی ضروریات پوری کر دوں. تو وہ دیکھو تو اللہ اکبر کہ جو وزیر جو تھا مالیات کا ذمہ دار، وہ بھی کیسا ایمان والا، کہا آپ لکھ کر دے دو کہ ہمیں یہ امید ہے کہ 1 مہینے عمر بن عبدالعزیز زندہ رہیں گے تو میں آپ کو ایڈوانس میں تنخواہ دے دوں، اور انتقال ہو گیا تو پھر بھرے گا کون اس کو؟ اتنی لمبی امید ہے آپ کی کہ آپ 1 مہینے زندہ رہیں گے؟ لمحے کی زندگی پتہ نہیں ہے کہ کب انتقال ہو جائے. رونے لگے، کہہ نہیں چاہیے. انتقال کے وقت یہ حال تھا کہ بچیاں قریب آئیں تو منہ سے دوپٹے لگائی ہوئی تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا منہ پہ دوپٹے کیوں ہے بچیوں سے؟ کہا آج گھر میں کھانا نہیں تھا کھانے کو، ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے اور منہ سے پیاز کی بدبو آ رہی ہے. یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز، جس کے گھر کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں، لیکن ظلم نہیں کریں گے کسی پر کہ ظلم سے کسی کا مال دبا کر ہم اپنی دنیا بنائیں. کیونکہ دیکھا ہے قبروں میں چہرے پلٹتے ہوئے. آج ہم غور کریں، ہم پرواہ نہیں کرتے کس کا حق کب مار دیا. سب کے حق ہیں، سب کے حق، جو جتنا بڑا ذمہ دار اس کا اتنا بڑا حق، جو جتنا بڑا ذمہ دار، جو پورے گھر کا بڑا ہے اس پر پورے گھر کا حق، جو خاندان کا بڑا ہے اس پہ پورے خاندان کا حق. کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو رہا ہو، انصاف کی کوشش. کیوں؟ اللہ ظالم کو کبھی پسند نہیں کرتے. اور آگے فرما دیا اللہ تعالیٰ یہ اس لیے فرماتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کرے ایمان والوں کو اور مٹا دے میں کافروں کو. یہ اس لیے کرتے ہیں اللہ معاملہ، کہ اللہ کا معاملہ اس لیے ہے کافروں کو ختم کریں دن پلٹ پلٹ کر، اور ایمان والوں کو پاک کریں کہ اگر شہید کر دیا تو بھی پاک، اور غزوے میں استعمال کیا تو بھی پاک، جہاد میں شریک ہوا تو بھی پاک. اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہر حال میں پاک ہوتا ہے کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیا جاتا ہے. شہید ہو گیا تو بھی پاک ہے،